کیا بات ہے بن حریث؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیر، یا امیر، امیر یہ کوفے والوں کا شور ہے، اپنے پیشوا حسین ابن علی کے لیے کر رہے ہیں۔ حسین کوفہ پہنچ گئے اور ابھی دارالحکومت میں داخل ہونے والے ہیں۔ دارالحکومت کے دروازے بند کر دو، کسی بھی طرح حسین دارالحکومت میں داخل نہ ہونے پائے۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو، معلوم ہو جائے گا کہ حسین حکومت عراق سے کیا حاصل کرنے والے ہیں۔ بن حریث، دروازہ ابھی نہیں کھلے گا۔ آپ نقاب پوشوں کے درمیان حسین ابن علی ہیں، میری گزارش کو غور سے سنیں۔ حکومت عراق صرف ایک خواب و خیال کی طرح رہ جائے گی جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بے سود اور بے فائدہ ہے۔ تیرا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ میرے سینگ نظر آئے یا دم؟ جناب علی، میری حیرت کی وجہ آپ کا طریقہ واردات ہے جو حسین کے لباس میں آپ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ اور کیا کرتا؟ اگر میں کسی اور لباس میں کوفہ آتا تو میرا جنازہ نکل جاتا۔ یہ کیسی حکومت کر رہے ہو نعمان؟ کوفہ والے کیوں حسین کے پیچھے پڑے ہیں جبکہ مسلمان کو خلیفہ ہر حال میں یزید ابن معاویہ ہے؟ کوفہ والوں کی جو حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچوں کا کھیل ہے، آپ حکم صادر کریں تو لوٹ جائیں گے۔ عجیب، بس تم نے کیوں حکم نہیں دیا؟ اگر مجھے حکم صادر کرنا آتا تو کوفے کا حاکم بنا رہتا۔ مسلم ابن عقیل کی آمد کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا وہ بھی تمہاری نظر میں بچوں کا کھیل ہے؟ کوفہ کے شیعہ اقلیت پر ہیں، جب تک اقلیت پر ہیں وہ بے بس ہیں۔ ہاں، یہ حکومت کرنے کا طریقہ کس دیوانے کی روش کے مطابق ہے؟ میں نے خلافت کے اس طریقے کو اپنے مرحوم خلیفہ سے سیکھا ہے۔ معاویہ مر گیا ہے، مر گیا۔ بے شک، یقیناً حکومت کا طریقہ بھی ان کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ تم مسلم ابن عقیل کے آنے پر علم رکھتے تھے اور تم نے انہیں ان کے ساتھیوں کو چھوٹ دے رکھی ہے، اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ میری کوتاہی کا سبب اس منصب سے دستبردار ہونا ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں۔ خلیفہ خود جوان ہے اور مجھ جیسے بوڑھوں کے نظریات انہیں پسند نہیں ہے۔ بہرحال آپ جوان بہتر طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بے شک، خوب جناب ضعیف سیاستدان، مسلم کہاں ہے؟ سنا ہے کوفہ کے اطراف میں رہنے والوں سے بیعت لینے کے لیے کوفہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، سنا ہے تم حاکم کوفہ تھے، نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے اس منصب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں سن تو سکتا ہوں
اور آپ تو نظر بھی رکھ سکتے ہیں۔ واقعی؟ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ یہ جو حسین کے لباس میں کوفہ آئے ہو، آپ کی درایت اور سیاست کی پائیداری کی دلیل ہے۔ کوفہ والے ہمیشہ رے کے لوگوں کے غلام رہے ہیں۔ آپ کی مہارت سیاست میں قابل تحسین ہے۔ مشوروں کے لیے میرے پاس توتلی زبان ہے۔ میں ایسی تعریفوں سے بیزار ہوں نعمان۔ شک نہیں کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو۔ کوفہ کی بگڑی ہوئی حالت مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اس حالت پر قابو پانے کے لیے مجھے سچی آگاہی درکار ہے۔ تم مشوروں کے لیے یہیں رہو گے میرے پاس؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ مجھ جیسوں سے مشورہ طلب کریں۔ یعنی تم نہیں چاہتے ہو کہ مددگار بنو تاکہ اس حالت پر قابو پایا جائے؟ چاہنے کی بات نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کیونکہ نالائق فرد سے مشورہ کرنا بے فائدہ ہے۔ معزول حاکم کے عنوان سے بیٹھے رہنا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ 2 ٹکے کا مشیر بنا رہوں۔ بس تمہارے لیے بھی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ تمہارا جرم صرف غفلت ہی نہیں ہے، تم ان کی سیاست کا ایک حصہ ہو۔ مسلم تمہارے داماد کے ذریعے کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ مختار سے رشتہ داری کی وجہ سے تم نے بیعت توڑنے والوں اور کوفے کے حالات سے آنکھیں چرا لی ہیں، یعنی اونٹ دیکھا ہے، نہیں؟ یہی تو تمہاری کوتاہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ کاٹے جانے کا قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی طرح سے خون، قبیلہ اور قوم کی رشتہ داری وظیفے کی انجام دہی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب میں نے سنا کہ مسلم کو میرے داماد مختار نے اپنے گھر پر بٹھایا ہے، میں نے مختار کو دربار میں حاضر کیا اور اس پر اپنی حجت تمام کر دی۔ میں نے علل اعلان کوفے کے ممبر سے یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اگر مجھے آپ خلیفہ کے پاس خیانت کار حاکم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مضبوط دلیل تلاش کریں تاکہ خلیفہ کی نظر میں قابل قبول ہو اور مجھے برطرف کر سکے۔ کہاں چلے نعمان؟ میری باتیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ آپ میرے بارے میں عدالت کی نشستیں بٹھانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جرگے کا اہتمام کریں اور قاضی شریح کو حکم صادر کریں۔ خدا کے فضل سے عدالت میں آپ کی تہمتوں کا جواب دوں گا۔ عدالت اور قاضی شریح کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے فتوے کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ ابن حریث، جناب امیر، جب تک کل کا حاکم آج کا مجرم اپنے ہوش میں نہیں آتا ہماری قید میں ہے۔ اس کو قید کریں گے تاکہ اس کے داماد مختار تک ہماری رسائی ہو سکے۔ اپنے حاکم کی اطاعت کرنا جناب نعمان مجھ جیسے سپاہی کا فریضہ ہے۔ یہ وہی تربیت ہے جو آپ سے ہی سیکھی ہے۔ میں شرمندہ ہوں جناب نعمان، امیر کے حکم کے مطابق آپ میرے قیدی ہیں۔ یہ آپ کا حکم ہے، خام خیالی ہے۔ آپ میرے ذریعے چاہتے ہیں کہ مختار کا شکار کریں۔ میرا قید ہونا مختار کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہی تو ہے جس نے مجھے اس منصب سے گرا دیا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ وہ مجھ پر رحم کھا کر خود کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ ہاں، حیف نہیں کہ اپنی بیٹی کو ایسے نافرمان کے حوالے کر چکے ہو۔ افسوس، یقیناً مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے جن کا میں مرتکب ہو چکا ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک قابل سیاستداں کے پاس کوتاہیوں کو جبران کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بات جان لیں کہ جو راستہ اختیار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جب مختار سے رشتہ طے پایا تو میں نے سوچا کہ مختار کو ہمیشہ کے لیے ہر خطر سے بچا سکوں۔
ایک مغرور جوان کو مطیع اور فرما بردار بنا سکوں۔ خطرہ اپنی جگہ پر باقی رہا اور مختار میرے لیے ایک محاذ بن کر رہ گیا۔ میں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ میری تباہی تنزلی کا سبب میرا اندھا اعتماد تھا۔ میں تمہاری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا منتظر ہوں بن حریث۔ نہیں ابن حریث نہیں، بس ٹھیک ہے۔ مختار کو پکڑنے کے لیے کسی مضبوط وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ جا سکتے ہو نعمان، دور مت جانا، آس پاس بیٹھے رہو۔ تم کوفہ اور اہل کوفہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے آگاہی لیتا رہوں۔ نعمان، جناب امیر کی بخشش کے سزاوار ہی تھے، وہ ایک نفیس انسان ہیں۔ کوفے میں کمانڈر تم ہو؟ تھا، مگر آج کے بعد آپ کا مطیع سپاہی ہوں۔ یہ منصب تمہیں نعمان نے دیا تھا؟ جی جناب امیر۔ جب میں نے تمہیں ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو تیرے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ ہمارے قانون کے مطابق اپنے حاکم کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ نعمان اس وقت تک احترام کا مستحق تھا جب تک وہ امیر اور حاکم رہے۔ فضول کی باتیں مت کرو ابن حریث، کہو کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میرا مقام و منصب چھن نہ جائے۔ ہو تھوڑا بہت تو مجھے اپنے مقام و منزلت کی فکر ضرور رہتی تھی۔ ہاں احسن، اچھا جواب دیا تم نے میرے لیے۔ جب تک میرے ساتھ ہو فضل اور بخشش کو تم مکمل طور پر بھول جاؤ۔ نفیس کے عقابات سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ انسان کا نرم دل ہونا حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نعمان کی عاقبت دیکھی؟ نعمان بہت خوش نصیب ہے کہ اس کا سر جدا نہ ہوا۔ نرم دلی کے ساتھ حکومت کیسے کی جا سکتی ہے؟ حاکم لوگوں کی محبتوں کا معاملہ کرتا ہے، محبت نہیں دیتا۔ تمہارے حاکم نے حکومت کی جڑیں محبت سے کاٹ ڈالی، اور تم نے بھی اچھا معاملہ کیا۔ آج تمہیں مبارک ہو، تم اپنے منصب پر باقی رہو گے۔ ابن حریث، حکومت کے تمام عہدیداروں کو آج شام کھانے پر مدعو کرو، چاہے حمایت کرنے والے ہوں یا مخالفت کرنے والے۔ جی امیر۔ عمر سعد کو مت بھولنا۔ سسر کے ذریعے نہ ہوا تو بہنوئی کے ذریعے صحیح۔ مختار کو پکڑنے کی راہ تو یہ بھی ہے۔ نجومیوں سے میں نے سنا ہے کہ نحس اصغر نحس اکبر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو پیغمبر نے کی تھی۔ اظہرت البدعۃ فی امتی، ایسی بدعت وجود میں آئی ہے جو خطرناک ہے۔ میں حسین ابن علی کے اقدام پر معترض نہیں رہا ہوں،
وہ بھی ایسے خلیفہ کی موجودگی میں جو خطبہ، شعراء اور ادیبوں کا ممدوح اور دین رسول کی زینت ہے۔ اگر تم لوگ معلومات رکھتے ہو تو مجھے بھی آگاہ کرو تاکہ میں جاہل کی موت نہ مروں۔ حسین کے رسول خدا کے نواسے ہیں تو امت اپنی جگہ پر رسول خدا کے ساتھ خونی رشتہ داری کا ہونا کیا بیعت توڑنے کے لیے جواز بن سکتی ہے؟ ابو لہب بھی تو رسول کے چچا تھے، نوح کا بیٹا بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن یہ دونوں کتاب الہی میں مستحق عذاب ہیں اور منفور ہیں۔ حسین کا عراق کی حکومت کے لیے اقدام کرنا یعنی اپنے بابا علی کی حکومت کا طریقہ۔ میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، علی کی حکومت کا کیا حاصل تھا سوائے رسول خدا کی امت واحدہ کو توڑنے کے لیے؟ علی کی حکومت میں جو نقصان ہوا، کوفہ اب بھی ان نقصانات سے آشنا ہے۔ اب بھی برادر کشی کی جنگ علی کی وجہ سے زندہ ہے۔ کوفے کے بدعتیوں نے دلسوز اور مہربان خلیفہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جوان خلیفہ اپنے باپ کے سوگ میں دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے بیعت کی حرمت، یہ صلہ ہے ان خدمتوں کا جو معاویہ ابن ابی سفیان نے انجام دی۔ یا سیدی سبط النبی اہلاً و سہلاً۔ لعنت ہو اس قدر شناسی سے محروم لوگوں پر، لعنت ہو اس بے وفائی پر، لعنت ہو اس کھلی خیانت پر۔ میں مہلت دیتا ہوں کہ مجرم لوگ توبہ کریں۔ خدا کی قسم، کوفے والوں کی بغاوت نے یزید ابن معاویہ کو مزید غضبناک کر دیا ہے۔ عہد کر لیا ہے کہ انہوں نے منجنقیوں کے ذریعے کوفہ کو خاکستر کر دیں گے۔ میں نے اطلاع فراہم کر دی ہے اور ختم تحریر کیا ہے۔ یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدان مشرکین کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کا عظیم شہر ہے، مجوسیوں پر فتح حاصل کرنے والوں کا شہر ہے، غالب آنے والوں کا شہر ہے۔ اسی لیے احتیاط کی بنا پر خلیفہ نے ایک مضبوط لشکر کو عراق کی جانب روانہ کیا ہے، شاید پہنچتے ہی ہوں گے۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں، کوفہ کو خائنوں کے وجود سے پاک کر دوں گا اور صاف کر دوں گا۔ اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ میرا طریقہ کچھ منفرد سا ہے، میری زبان تلوار اور کوڑے کی مانند ہے، دار کی طرح ہے، بیڑیوں اور ہتکڑیوں کی طرح۔ بیعت توڑنے والے چاہے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جان و مال اور ناموس مجھ پر حلال ہے۔ بیعت توڑنے والا ہماری قید میں آنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہم خدا کی قسم ان کے بزرگوں اور مسلم کو زندہ جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اے کوفے کے پریشان و مستحیر لوگوں، تمہاری عقلوں پر یہ کیسی بلا نازل ہوئی ہے کہ حیرت سے تمہارے منہ کھلے رہ گئے ہیں اور تم لوگوں کی زبانیں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تم لوگ قرآن کی آیت سمم بکمم کی مصداق بن گئے ہو۔ افسوس کہ مرجانہ کا بیٹا کوفے کے ممبر پر بیعت جسخوانی کرے اور کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ کیا خانہ خدا کے یہ ممبر ایسے شرابیوں کے لیے ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تشدد، منجنیق اور شام کے لشکر کے خوف سے اپنے دین اور ایمان کے سودا کر بیٹھو، اپنی زبانوں پر مہریں لگا دی اور عقلوں کو منجمد۔ پہلی بات تو یہ کہ شام کا لشکر صرف ایک نام کا دہشت ہی ہے۔ خوب، یزید نے کوفے کی جانب لشکر روانہ کیا ہے۔ ہاں، روانہ کریں۔ عراق والے ہمیشہ شامی لشکر کے مقابلے جنگی میدانوں میں برسر پیکار رہے ہیں اور ہمیشہ فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔
مرجانہ کا بیٹا حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو ابو لہب اور نوح کے بیٹے سے ملا رہا ہے، جو کہ دونوں قرآن کریم کی روح سے مردود بارگاہ ہیں، لیکن اس کے منہ میں خاک ہو۔ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ اے علماء دین، اے قاریان قرآن، وہ اصحاب جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے اور پیغمبر کے اعمال و گفتار سے آشنائی رکھتے ہیں، کیا رسول نے فرمایا میرے اہل بیت نوح کی کشتی کے مانند ہیں، جو بھی اس کشتی میں پر سوار ہوا اس کو نجات مل گئی، اور جس نے بھی روح نگر کو پہچانتے ہوئے ابن عراف ہو گیا۔ جی امیر، یہ خرما فروش ہے، اسے میزا میں تمار کہتے ہیں، علی کے چاہنے والوں میں سے ایک ہے۔ شیعوں کے باقی زعما کس قبرستان میں گھسے ہوئے ہیں جو اس قسم کا شخص بولنے کی جرت کر رہا ہے؟ ہاں، مجھے توقع تھی کہ ہانی ابن عرما یا سلیمان ابن سرد میدان میں اترے گا، نہ کہ 2 ٹکے کا خرما فروش۔ اس کے ہاتھ پیر باندھو اور دارالحکومت میں لے کر آؤ۔ اطاعت امیر۔ یزید، کیا دین مصطفیٰ کے زیور وہ زینت ہے؟ وہ فاسق و فاجر شخص بدعت ایجاد کرنے والوں کو اپنے درمیان کیوں نہیں پہچان پاتے ہو؟ کیا یزید کی بیعت توڑے بدعتی ہیں یا وہ لوگ جو یزید کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں؟ میں بھی ابن مرجانہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدعت ایجاد ہو چکی ہے۔ بدعت وہ جوا بازی ہے جو رائج ہو چکی ہے۔ بدعت شور مت کرو، نماز خاموش رہو، چلو میرے ساتھ۔ علی کے سارے مرید کیا اس کی طرح کے ہیں؟ پہلے اس کے کپڑے جھاڑ دیتے، پھر دارالحکومت میں داخل کرتے۔ تمہارے بدن پر کب سے پانی کی چھینٹ نہیں پڑی ہے خرما فروش؟ کیا تم غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے، مٹی مطہرات میں سے ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے بدن سے پسو کا خون پینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس جسامت اور ہیکل والے بدن کا قبر میں بچھو اور سانپ انتظار میں رہے۔ تیسری بات، یہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ تم حرام زادے کی وہ تہمت ہے جو مجھ پر لگائی۔ بدتمیز گستاخ! آپ پر قربان ہو جاؤ جناب امیر، یہ پیر مرد کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے منہ لگنا ہماری توہین اور رسوائی کا سبب ہے۔ اس کو کتے کی موت ماروں گا۔ لے جاؤ، اس کی زبان کاٹ ڈالو اور درخت پر لٹکا کر اس طرح رکھو کہ اس کا منہ کھلا رہ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں اس سے پہلے اپنی موت کی کیفیت اپنے مولا کی زبان سے سن چکا ہوں۔ علی سے؟ تم نے علی سے کیا سنا ہوا ہے بتاؤ؟ اپنی موت کا پورا قصہ مولا نے مجھ سے فرمایا، میسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، اس درخت پر لٹکا دیے جاؤ گے جس نے تم روزی کھاتے ہو۔ علی جھوٹا ہے، جھوٹا۔ علی تمہیں سچا نظر آتا ہے نا؟ میں تمہیں اس طرح ماروں گا جو علی کی پیشن گوئی کے مطابق نہ ہو۔ ابن حریث، اس کو کسی ویرانے میں پھینک دو تاکہ حشرات اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کر ختم کر سکے۔ تم خود علی کی سچائی سے ہو، بس بیکار کی باتیں خدا لا شریک کی قسم، حجت اور دلیل کے بغیر علی سے کوئی بات میں نے
نہیں سنی ہے؟ ابن حریث، اس کو لے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے دو۔ سپاہیوں اٹھاؤ۔ مجھے اجازت دیں امیر۔ کہاں جا رہے ہو میرے ساتھ؟ امیر سے اجازت لینے کا مقصد اس حکومت کو چھوڑ کر کسی اور روزگار کی تلاش میں نکلنا ہے۔ مثلاً کیسا روزگار؟ مثلاً کوئی زراعت تو صنعت و تجارت۔ چرواہے کا کام بھی برا نہیں ہے۔ ہاں، جانتے ہو گزشتہ انبیاء بعثت سے پہلے اکثر چرواہے تھے۔ بکریاں چرا کر شاید تم بھی پیغمبر کے عہدے پر مبعوث ہو سکو۔ میں نے پیغمبر کی خاتمیت پر شک کیا، لیکن یہ لوگ اب بھی ان کو مرسل اور خاتم سمجھتے ہیں کہ ان کی ہدایت کریں گے۔ کیا ہوا تمہیں جو مشغلہ بدلنے پر مجبور ہو رہے ہو؟ ایک 2 ٹکے کا خرمہ فروش دل آزاری کر سکتا اور مند کو ہلا سکتا ہے۔ یہ مند ہلنے والی مند نہیں ہے۔ آپ کو ہلایا تو پھر کس سے توقع کی جا سکتی ہے؟ ابن سعد، جس مسند پر میں بیٹھا ہوں اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہلا سکتی ہے اور نہ جو ہے۔ تو پھر آپ کیوں بگڑ گئے؟ میں تو تمرین کر رہا تھا۔ آ جاؤ۔ خرمہ فروش کو دی جانے والی سزا ایک اچھا بہانہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طاقت دکھا سکوں۔ ایسی مشق ضروری ہے تاکہ ضرورت کے وقت پریشانی نہ ہو۔ کبھی تو ایک قطرہ آنسو بھی لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکتا ہے۔